السلام علیکم۔ فرسٹ نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے اور ہم اس میں لا رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے ملک بھر سے نامور نعت خواں، ثنا خوانی اور قصیدے پڑھنے والے معروف شخصیات کو آپ کے سامنے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج رمضان ٹرانسمیشن کا پہلا مہمان کون اپنا کلام سنانے جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھے کہ ترازو میں بے انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائی تو ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، سب سے پہلے مومنین کو بڑے پیار بھرے لقب یا ایھا الذین آمنوا سے پکارا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ سابقہ جتنی امتیں گزری ہیں، اس لقب کے ساتھ اللہ نے کسی امت کو نہیں پکارا۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ لقب خاصہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے علاوہ، حضور کی امت کے علاوہ کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے نہیں پکارا۔ پھر ایک اور انداز ہے، چھوٹے آدمی اسے بڑا کوئی حکم دے اور پہلے لقب کے ساتھ پکار لے، عزت والے نام کے ساتھ اس کو پکارے، تو چھوٹا آدمی خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ اس کے لیے اس حکم پہ عمل پیرا ہونا اس لقب کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا اور مجھے یہ لقب عطا فرما رہا ہے۔ اب اللہ کا کرم دیکھو، ہم بہت چھوٹے، وہ اکبر ہے، اس نے جب ہمیں حکم دینا تھا رمضان کا، روزوں کا، تو پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس میں تین چیزیں ہیں، پہلے یا ہے، پھر ایھا ہے، پھر الذین آمنوا۔ یا کہہ کر اللہ نے پیاروں کو پکارا، ایھا کہہ کر ان کی غفلت کو دور کیا،
اور آمنوا فرما کر ان کے محبوب ہونے کی گواہی دے دی. چونکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. تو گویا کہ اللہ نے اپنی دوستی کا اعلان کیا، اپنی محبت کا، اپنی محبوبیت کا اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اب اس پیار والے لقب کے ساتھ پکارنے سے ایک اور بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے. ایک تو ان کی عزت افزائی فرمائی، اور دوسرا روزے میں بندہ کرتا کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. اب بھوکا پیاسا رہنا بظاہر انسانی عقل سے ورا ہے کہ یہ بات عبادت ہو. بھوکا رہنا عبادت کیسے بن گیا؟ پیاسا رہنا عبادت کیسے بن گیا؟ اس کو عقل نہیں مانتی. تو جس حکم کو عقل مان نہیں رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بولا کہ تم تو مومن ہو، وفادار بندے ہو، تمہاری شان یہ ہے کہ کوئی بات عقل میں آئے یا نہ آئے، بس اب حکم دے دیں تم مان لو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اب یہاں پہ لفظ اللہ نے جو ارشاد فرمایا وہ کتب ہے، فوردہ نہیں آیا، حالانکہ فوردہ سے بھی بات وہی ہوتی تھی. فرمایا کتب تو لکھے، اس کا لفظی معنی لکھے گئے. اس سے متعلق بھی مفسرین نے دو باتیں کی کہ یا تو یہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا کہ امت محمد روزے رکھے گی، اور یا یہ کہ پہلی کتابوں تورات، زبور، انجیل ان میں لکھا گیا تھا کہ امت محمد روزے رکھے گی. جب ان میں لکھا گیا تو تمہاری نیک نامی پہلے سے کر دی گئی ہے. اب تم روزہ چور ہو کر، روزہ توڑ ہو کر یا روزہ چھوڑ ہو کر اپنے نام پر بٹا نہ لگانا. اور میں تمہاری تو یہ تعریف ہم نے پہلے کر دی، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، جب نماز کی فرضیت کی بات تھی کہا اقیموا الصلاۃ، تو صلاۃ مفرد واحد لفظ ہے. اور جب باری تھی زکوٰۃ کی، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ واحد ہے. لیکن جب باری آئی روزے کی تو لفظ صوم نہیں فرمایا، صیام فرمایا. یہ جمع ہے. کیوں کہ زکوٰۃ بھی ایک قسم ہے، نماز بھی ایک قسم ہے، لیکن روزے بہت ساری قسموں کے ہیں. روزے میں ہر عبادت ایک اپنا مقام رکھتی ہے. تو کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ بات کیوں کی؟ ہماری تسلی کے لیے. چونکہ مشکل کام جب عام ہو جائے تو آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تم سے پہلے جتنی قومیں تھیں سب پہ روزے فرض تھے، حتیٰ کہ جتنے مذاہب گزرے ہیں سب پہ روزے فرض تھے. آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے فرض تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشور کا روزہ فرض تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی عیسائیوں پر رمضان کے روزے فرض تھے، لیکن قمری مہینوں کے لحاظ سے. پھر وہ مہینے بدلتے بدلتے جب گرمی میں آتے تو ان لوگوں کے لیے روزے مشکل ہو جاتے. انہوں نے اپنی آسانی کے لیے باہر کے موسم میں روزے رکھنے شروع کر دیے تاکہ ہم گرمی سے بچ جائیں. اور وہ جو تبدیلی کی حکم میں، اس کی وجہ سے انہوں نے 20 روزے بڑھا دیے. اب عیسائی 50 روزے رکھتے ہیں. کیوں؟ فرض رمضان کے تھے، انہوں نے بدلے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. انہوں نے بدل کے جناب والا رکھ دیے بہار کے، اب 50 روزے رکھتے ہیں. اسی طرح یہودیوں کے اوپر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، انہوں نے چھوڑ کر صرف عاشورہ کا روزہ اختیار کر لیا. تو فرمایا یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. اب فرض کرنے کی جو حکمت ہے وہ اللہ نے بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اب اس پہ ایک بات ہے، لعل حرف عموماً شک کے لیے آتا ہے. ممکن ہے کسی کے حاشیہ ذہن میں خیال آ جائے کہ اللہ کو بھی شک ہے کہ بندے متقی ہوں گے یا نہیں. اور میں نہیں، اللہ شک نہیں کرتا. اللہ تو جو اللہ کے متعلق ایسا سوچے گا کافر ہو جائے گا. یہ شک تمہارے لیے ہے کہ تم نے یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ قبول کرے گا. ہاں اگر قبول کرے گا تو تمہیں تقویٰ مل جائے گا، اور اگر اللہ قبول نہیں کرے گا تو تم تقویٰ کے قریب بھی نہیں آ سکتے.
اب روزے سے تقوی ملے گا، یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اس طرح آئے گی کہ گناہ کرانے والا ہوتا ہے نفس. تقوی اور گناہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں. گناہ ہوگا تو تقوی نہیں ہے، اور جب تقوی آئے گا تب گناہ نہیں ہوگا. اب گناہ کراتا ہے نفس. کھانے اور پینے سے نفس قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور نہ کھانے سے، بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے، اس کی مخالفت کرنے سے یہ نفس کمزور ہوتا ہے. تو کہا جب کھائے پیے گا نہیں، اس کی طاقت کمزور ہوگی تو پھر گناہ کی طرف رغبت بھی کم ہو جائے گی. جب گناہ کی طرف رغبت کم ہوگی تو تمہیں تقوی میسر آ جائے گا. اب جب تقوی میسر آ گیا تو سمجھو کہ دنیا و آخرت کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کرتی ہے. چونکہ اللہ نے جنت متقیوں کے لیے بنائی، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ متقیوں کو فرقان دیتا ہے، اللہ ہر نعمت متقیوں کو عطا کرتا ہے. اب ذرا میں روزے سے متعلق چند باتیں کرتا ہوں. اب تو میں نے آیت سے متعلق کی اب تک. یہ روزہ نبوت کے 15ویں سال 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوا. اس کے لیے عربی میں لفظ ہے صوم، اس کا معنی رکنا. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہنجمان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے نو. ہنجمان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے نو. ایک باری جے ویکھ لاما لاما جی، ایک باری جے ویکھ لاما کدی یاری دے ویڑے نو. ہنجمان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے نو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کتے نور دی کن من ہے، کتے بارش رحمت دی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کتے نور دی کن من ہے، کتے بارش رحمت دی. کتے نور دی کن من ہے، کتے بارش رحمت دی. رب سکن بھی نہیں دیندا دیندا جی، رب سکن بھی نہیں دیندا جی، رب سکن بھی نہیں دیندا کدی یار دے ویڑے نو. ہنجمان الغسل دیوان سرکار دے ویڑے نو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری قسمت پھڑ انگلی مینوں لے جا مدینے نو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری قسمت پھڑی انگلی مینوں لے جا مدینے نو. میری قسمت پھڑی انگلی مینوں لے جا مدینے نو. میں مر کے بھی نہیں چھڈنا چھڈنا جی، میں تے مر کے بھی نہیں چھڈنا کدی یار دے ویڑے نو. ہنجمان الغسل دیوان سرکار